کیا آپ نے کبھی کسی ایسی ٹیکنیک کے بارے میں سنا ہے جو 1 منٹ کے اندر کسی کیمیکل کو کنزیوم کیے بغیر 10 کے قریب ٹیسٹ پرفارم کر کے آپ کو بتا دے؟ جی ہاں، یہ ٹیکنیک موجود ہے اور اس ٹیکنیک کا نام ہے NIR اسپیکٹروسکوپی۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے NIR اسپیکٹروسکوپی کو ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھ لینا۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہیلو ایوری ون، میں ہوں جی ایچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہیلتھی آئل سائنس کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے، آج ہمارا ٹاپک ہے NIR اسپیکٹروسکوپی۔ NIR کا مطلب ہے نیئر انفراریڈ ریڈیشن۔ اسپیکٹروسکوپی کو تو آپ کو پہلے سے پتا ہے، اس کی ڈیٹیل بھی ہم ڈیٹیل سے ہی ڈسکس کریں گے۔ کسی بھی ٹاپک کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے سے پہلے اس کی جو ہسٹری ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ہسٹری، اگر ہم ہسٹری کی بات کریں NIR اسپیکٹروسکوپی، تو یہ تقریباً 200 سال پرانی ہے۔ سن 1800 سنچری میں اس کے اوپر کام ہوا۔ اس وقت ایک سائنٹسٹ ولیم ہرسچل ان کا نام ہے، جو کہ سن لائٹ کے اوپر اسٹڈی کر رہا تھا۔ انہوں نے ایک بیسک سا کنسیپٹ دیا تھا انفراریڈ ریڈیشن کے بارے میں، اور اس کے اوپر اور بھی کام ہوتا رہا۔ اور سن 1950 اور 1960 کے اوپر تھوڑا بہت زیادہ کام ہوا، اور ایگریکلچر بیسڈ جو ہمارے پاس سیڈ ہے، اس کے اوپر جو ہے NIR اسپیکٹروسکوپی کی اپلیکیشن کو دیکھا گیا۔ اور سیڈ کے اندر جو فیٹ ہے، موئسچر ہے، پروٹین ہے، اس کی ٹیسٹنگ کے لیے پہلی دفعہ NIR اسپیکٹروسکوپی کا استعمال ہوا۔ تو یہ تھی بیسک اس کی وہ ہسٹری۔ اب اس کے بعد ہم اس کو ڈسکس کریں گے، اس کی اپلیکیشن کو ڈسکس کریں گے، اس کے اندر جو ایڈوانٹیجز ہے، اس کے ڈس ایڈوانٹیجز، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کا اسکوپ کیا ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اچھا، NIR اسپیکٹروسکوپی کا جو اپلیکیشنس ہے وہ بہت بہت زیادہ ہے، ہر انڈسٹری کے اندر ہے۔ فوڈ کے اندر، فیڈ کے اندر، فارمیسی کے اندر اس کی اپلیکیشنس ہے۔ آج کل کا جو دور ہے وہ ماڈرن دور ہے۔ NIR اسپیکٹروسکوپی کا جو میکنزم ہے، جو ٹیکنیک ہے، وہ زیادہ استعمال ہے، اور آنے والا وقت بھی NIR اسپیکٹروسکوپی کا ہی ہے۔ جو ویٹ کیمسٹری ہے وہ آہستہ آہستہ گریجولی کم ہوتی جا رہی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اسپیکٹروسکوپی کی ڈیفینیشن دیکھ لیں۔ وہ کیا اسپیکٹروسکوپی ہے، کیا چیز؟ اسپیکٹروسکوپی بیسیکلی اگر ہم کسی لائٹ کو کسی سمپل کے اوپر فال کرتے ہیں، لائٹ کو کسی سمپل کے اوپر فال کرتے ہیں، تو لائٹ کا کچھ پورشن سمپل کے اندر ایبزارب ہو جاتا ہے، اور کچھ پورشن وہاں سے امیٹ ہو جاتا ہے یا ریفلیکٹ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے، جو ریفلیکشن ہے وہ کیمیکل کمپوزیشن کو ہمیں بتا دیتا ہے، مالیکولر اسٹرکچر کو ہمیں بتا دیتا ہے، اور فزیکل پراپرٹیز بھی ہمیں بتا دیتا ہے۔ اور ڈفرینٹ ویو لینس ہوتی ہے، اور اس ویو لینس کے اندر ہمیں یہ ساری ڈیٹیلز ہمیں بتا دیتے ہیں۔ تو یہ ہے اسپیکٹروسکوپی، اس کو کہتے ہیں اسپیکٹروسکوپی۔ اگر اس کی ایک ایگزامپل ہم دیتے ہیں، سپوز کر لیتے ہیں آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں، صبح جاتے ہیں، آپ اپنا بایو میٹرک لگا لیتے ہیں۔ بایو میٹرک کے اندر ہوتا کیا ہے؟ اس کے اندر ریڈیشنز ہوتی ہے۔ آپ کے جو فنگر پرنٹس ہے وہ کیا کرتا ہے، پہلے اپنے سسٹم میں اسٹور کر لیتا ہے۔ جب دوسری دفعہ آپ جا کے آپ اس کے اندر اپنا فنگر لگا لیتے ہیں، تو وہ اس کو ریکگنائز کر لیتا ہے تھرو لائٹ۔ لائٹ کے تھرو وہ ریکگنائز پہلے اسٹور ہوتا ہے پہلے، اس کے بعد وہ ریکگنائز کر کے آپ کو گو ہیڈ دے دیتا ہے، یعنی آپ کی اٹینڈنس لگ جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی اسپیکٹروسکوپی بھی سمپل کے اوپر فال کرتے ہیں، کچھ پورشن اس میں ایبزارب ہو جاتی ہے، کچھ پورشن وہاں سے امیٹ ہو کے آگے چلی جاتی ہے اور ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس کو ہم ڈیٹیلز اور آگے ڈسکس کریں۔ اگر ہم NIR اسپیکٹروسکوپی کے اندر جو اس ایڈوانٹیجز ہے وہ تو بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہے، بہت زیادہ۔ اگر ہم ویٹ کیمسٹری کی بات کریں، ویٹ کیمسٹری میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ویٹ کیمسٹری کے اندر سب سے پہلے ہم سولوشن بنا لیتے ہیں، کیمیکل کے اندر جو نارملٹی کے حساب سے سولوشن بنا لیتے ہیں۔ کیمیکل استعمال ہوا، گلاس ویئر استعمال ہوا، ایک یہ ڈس ایڈوانٹیج ہوا۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کو اسٹینڈرڈائز کرتے ہیں۔ اسٹینڈرڈائزیشن کے لیے بھی ایک کیمیکل کا استعمال ہوتا ہے۔ دین آفٹر کیا کرتے ہیں؟ اس کو ہم ٹائٹریشن کرتے ہیں۔ یہ 3 پورشن میں ڈیوائڈ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، دیکھیں اس کے اندر ہیومن ایرر کے بھی چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ڈس ایڈوانٹیج ویٹ کیمسٹری کو۔ اگر ہم NIR اسپیکٹروسکوپی کی بات کریں تو یہاں پہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جسٹ آپ نے ایک وائل لینا ہوتا ہے سمپل کا، اور NIR اسپیکٹروسکوپی NIR کے اندر آپ نے رکھنا ہوتا ہے، اور سمپل کو رن کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ 2 منٹ کے اندر آپ کو سارے ریزلٹس پرفارم کر کے بتا دیتا ہے، اور یہاں پہ کوئی ویسٹیج بھی نہیں ہے۔ اگر ہم ویٹ کیمسٹری کی بات کریں تو یقیناً آپ کو ٹائٹریشن کرتے اس کے بعد اس کا ویسٹیج بھی ہوتا ہے۔ ویسٹیج کو آپ نے کہیں بھی ڈسکارڈ کرنا، پراپر اس کا ایک میکنزم بنانا پڑتا ہے۔ جیسا کہ میں نے اسپیکٹروسکوپی کی ڈیفینیشن میں بتایا تھا کہ جب لائٹ کسی سمپل کے اوپر فال ہوتی ہے تو لائٹ کا کچھ پورشن سمپل کے اندر ایبزارب ہو جاتا ہے، اور کچھ پورشن وہاں سے آگے امیٹ ہو جاتا ہے، ریفلیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی ویو لینتھ کے اوپر کام کرتا ہے اسپیکٹروسکوپی۔ NIR کا جو ریجن ہے وہ 800 نینو میٹر سے شروع ہوتا ہے، اور 2.5 نینو میٹر کے اندر جو بھی ریجن ہوگا، ویو لینتھ ریجن ہوگا، اس کو NIR اسپیکٹروسکوپی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ریجنس ہیں۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ لے کے چلتا ہوں، اور میں ڈیٹیل سے وہاں سمجھا دوں گا آپ کو، اور آپ کو بہترین سمجھ آ جائے گی وہاں پہ۔ اسکرین پہ جانے سے پہلے کچھ اور ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ NIR اسپیکٹروسکوپی کے اندر جو میتھڈ تھا وہ تو میں نے بتا دیا، سمپل کے اوپر لائٹ فال ہوتی ہے، پھر وہاں سے ٹرانسمٹ ہوتی ہے یا ریفلیکٹ ہوتی ہے، پھر وہ ڈیٹیکٹر ہمیں بتا دیتا ہے۔ یہ ایک جنرل لینگویج ہو گئی، صحیح۔ اگر کیمسٹری کی لینگویج میں اس کو ہم
تھوڑا سا اور وہ کریں تو اس کو کیمسٹری کی لینگویج میں اس کو کہتے ہیں اسپیکٹرمس، گرافکلی ریپرزینٹیشن ہوتی ہے. اب اگر این آئی آر اسپیکٹروسکوپی کوئی کسی مشین کے اندر ہم سیمپل رکھتے ہیں تو وہ ہمیں رزلٹ کر کے بتا دیتا ہے، ٹیسٹ رزلٹ ہمیں بتا دیتا ہے. لیکن یہ کیسے بتا دیں؟ اس کے پیچھے ایک پوری ٹیکنیک ہوتی ہے. اب اس ٹیکنیک کو کس طرح سے سائنٹسٹ وہ کرتے ہیں؟ اب ہمیں ایف ایف اے ٹیسٹ کرنا ہے. اب ایف ایف اے این آئی آر اسپیکٹروسکوپی کو تو نہیں پتا ہے کہ وہ کیسے ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا. تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوتا ہے 50 کے قریب سیمپلس رن کر کے، این آئی آر میں سے رن کر کے، این آئی آر اسپیکٹروسکوپی میں سے رن کر کے اس کو سمجھانا پڑتا ہے. جیسے میں نے آپ کو شروع میں ایک ایگزامپل دی تھی فنگر پرنٹس کی. فنگر پرنٹ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ڈیوائس کے اندر یا بایو میٹرک سسٹم کے اندر انرول کیا جاتا ہے، تب جا کے وہ پھر فنگر پرنٹ آپ کو ریکگنائز کر کے آپ کی بایو میٹرک اٹینڈنس لگتی ہے. اگر آپ نے فنگر پرنٹ انرول نہیں کیا ہے تو کبھی بھی آپ کی جو اٹینڈنس ہے یا بھی جو کسی اور مقصد کے لیے بھی کرے تو وہ کبھی بھی ڈیوائس آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو پہلے آپ کو انرول کرنا پڑے گا. بالکل یہی میتھڈ جو ہے این آئی آر اسپیکٹروسکوپی کے اندر ہے. اگر ہمیں کوئی ٹیسٹ پرفارم کرنا ہے تو سائنٹسٹ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ خود بھی کر سکتے ہیں اس کو، آپ خود بھی لائبریری کہتے ہیں، لائبریری بنا سکتے اسپیکٹرم رن کر کے، کیمسٹری کے لینگویج میں اس کو اسپیکٹرم کہتے ہیں. اب دیکھیں ایف ایف اے ہمیں میجر کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ ہم 50 کے قریب سمپل بنائیں گے، 50 کے قریب ڈفرینٹ ایف ایف اے ہوں گے. اس کے اندر 0 سے شروع کر لیتے ہیں 5 تک ہمارے پاس 50 سمپلس ہے. اب ہم نے 0.05 کا سمپل این آئی آر کے اندر رکھ دیا، رکھ کے ہم نے اس میں سے سمپل وہ کر لیا، رن کر لیا، اسپیکٹرم بنا لیا. پہلا اسپیکٹرم آ گیا، اس کو ہم نے بتا دیا بھائی یہ 0.05 کا ہے، 0.05 کا. اب دوسرا سمپل 0.08 کا ہے، وہ ہم نے رکھ دیا، پھر ہم نے اس کو سمجھا دیا، اسپیکٹرم رن کر کے ہم نے بتا دیا کہ یہ 0.08 کا ہے. اسی طرح سے 50 کے قریب منیمم 50 ہے، اس کا اسٹینڈرڈ کہتا ہے 50 ہے. 1 تک، 2 تک، 3 تک جو بھی ہے، ہم نے 50 سمپل رن کر کے، اسپیکٹرم رن کر کے ہم نے ان کو سمجھا دیا. اب این آئی آر کو سمجھ آ گیا اور اس نے اپنی لائبریری بنائی اور اس کو ہم نے لاک کر دیا فائنلی. اس کے بعد جب بھی ہم کوئی ایف ایف اے کے لیے سمپل رن کریں گے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس لائبریری کے اگینسٹ میں یا اس جو اسپیکٹرم ہم نے رن کیا تھا، جو ہم نے اس کو سمجھایا تھا، اس کے اکارڈنگلی ٹیسٹ کر کے ہمیں بتائے گا، اسکین کرتا ہے سمپلس کو. جو سمپل ہم اس کے اندر سیٹ کریں گے وہ اسکین کرتا ہے ملٹیپل لوکیشن سے، وہ میں اسکرین پہ آپ کو ڈیٹیل سے بتا دوں گا. وہ رن کر دے گا، وہ اسپیکٹرم رن کر کے ہمیں بتا دے گا. بالکل اگر اسی طرح سے ہمیں ایڈیبل آئل کے اندر آیوڈین ویلیو ٹیسٹ کرنا ہے تو بالکل یہی ٹیکنیک استعمال ہوگا. 50 کے قریب ہم سمپل بنائیں گے، 1 سے شروع کریں گے 200 150 تک میرے خیال سے آیوڈین ویلیو میکسیمم 140 یا 150 ہوتی ہے. وہاں تک ہم جو ہے نا ڈفرینٹ کنسنٹریشن، ڈفرینٹ آئی وی کے سمپل این آئی آر کے اندر رکھ کے ہم کیا کریں گے؟ اس کو سمجھائیں گے، اسپیکٹرم رن کریں گے، رن کر کے اس کو سمجھا دیں گے کہ اس سمپل کے اگینسٹ میں یہ ویلیو، اس سمپل کے اگینسٹ میں یہ ویلیو ہے. تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی لائبریری کے اندر اسٹور کر لیتا ہے. اسٹور کرے گا، جب اسٹور کرے گا 50 سمپل رن ہو گئے، اس کے بعد ہم اس کو لاک کر کے فائنل کریں گے. اب ہمیں کوئی ٹیسٹ آیوڈین ویلیو چیک کرنا ہے، کوئی سمپل ہم رن اس کے اندر رکھ کے ہم اوکے کا بٹن دبائیں گے تو وہ اس لائبریری کے اگینسٹ میں ہمیں رزلٹ شو کر لیتا ہے. تو یہ ٹیکنیک ہے. اور اسی طرح سے جو ہے ہم کسی اور مطلب ایف ایف اے پر آکسائڈ ویلیو ہو گئی، آیوڈین ویلیو ہو گئی یا فیٹی ایسڈ پروفائل چاہیے تو بھی ہمیں اسی طرح سے لائبریری بنانا پڑتا ہے. اگر لائبریری نہیں بنا تو ایک بلٹ ان لائبریری ہوتی ہے جو این آئی آر کے اندر سائنٹسٹ پہلے سے ہی رن کر کے اسپیسیفک، اگر وہ فارمیسی کے لیے چاہیے تو وہ پرچیز کر سکتے ہیں آپ، اگر فیڈ کے لیے چاہیے، ایڈیبل آئل کے لیے چاہیے تو ایک بنائی جس کو بلٹ ان کہتے ہیں، انویڈڈ جو لائبریری ہے وہ بھی ہوتی ہے، اور ایک وہ لائبریری ہوتی ہے جو آپ خود بناتے ہیں اپنی پروڈکٹ کے لیے. تو یہ ٹیکنیک اس کے اندر استعمال ہوتی ہے. اچھا اس اسکرین پہ ذرا دیکھ دینا وٹ از این آئی آر. اب اس کے اندر یہاں پہ دیکھیے یہ جو ریجنس ہے یہ لائٹ ریجنس ہے اور ویو لینتھ کہتے ہیں جس کو. اب یہ جو ریجن آ رہی ہے ریڈیشن الفا گاما ریڈیشن ہے، یہ ایکس رے ریڈیشن ہے 10⁻⁸ اسی طرح سے یہ یو وی ہے. اسی طرح سے یہاں پہ دیکھو یہ ویزیبل ہے، ویزیبل ریجن ہے. اور ہم جس کی ڈسکشن کر رہے ہیں وہ ہے این آئی آر. یہ رہا، اور یہ اسٹارٹ ہوتا ہے 800 NM سے شروع ہوتا ہے اور یہ 2.5 NM تک، نینو میٹر تک ہے. اسی طرح سے یہ جو ریجن ہے یہ ایم آئی آر ہے، یہ ایف آئی آر ہے، یہ ای ایس آر ہے. یہ میڈیکل ٹرم سے میڈیکل کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ آخر میں جا کے 10⁻²⁻2 10⁻³ کے اندر جو ہے این ایم آر ہے، یہ نیوکلیر میگنیٹک ریزونانس. یہ بھی اس کا بھی فوڈ کے اندر اس کی اپلیکیشنس ہوتی ہے. اور یہ جو فیٹ وغیرہ ہے اس کی کرسٹلائزیشن کے لیے یہ این ایم آر ٹیسٹ ہوتا ہے. تو یہ این ایم آر کے اندر جو اس کا ریجنس ہے، ویو لینتھ ہے، وہ ہے. اچھا جو مشین ہے یا جو بھی ہے این ایم آر مشین ہے، اس کے اندر سمپل کیسے انسرٹ کرتے ہیں اس کا طریقہ کار اس پہ سمجھایا گیا. دیکھو ایک ہولڈر ہے، ہولڈر کے اندر ایک سمپل وائل کے اندر سمپل اس کے اندر رکھا جاتا ہے. اچھا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب یہاں پہ دیکھو دو طرح کے سمپلس ہوتے ہیں، ایک لکوڈ ایک سولڈ ہو سکتا ہے. اب لکوڈ کے اندر بھی دو ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اوپیک. یہ ٹرانسپیرنٹ کے لیے ہے.
जब ट्रांसपेरेंट सैंपल हम उसके अंदर NIR के अंदर रखेंगे तो उसको ट्रांसमिटेंस कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसमिटेंस। इसका सिंपल तरीकाकार है, यहाँ पे सोर्स लगी है और इसी तरह से वो सैंपल में से पास होकर आगे डिटेक्टर पे जाएगा, स्पेक्ट्रम रन होके डिटेक्टर पे जाएगा, तो डिटेक्टर डिटेक्ट करके इसके जो एनालिसिस है वो बताएगा हमें। अच्छा, यहाँ पे देखो ये ट्रांसफ्लेक्शन कहते हैं। ये इस कंडीशन में जब सैंपल ओपेक हो, मतलब प्यूरिटी वो ना हो, ट्रांसपेरेंट ना हो, उस दौरान क्या होगा, ये जो है सोर्स है, यहाँ पे सैंपल की पोजीशन है, सैंपल रखा हुआ है, सामने मिरर लगी हुई है, एक रिफ्लेक्टर रखा हुआ है। अब सबसे पहले क्या होगा, सोर्स में से जो वेवलेंथ है वो यहाँ से होके जो है ना इस पे जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके डिटेक्टर पे आएगी, 2 टाइम्स रिफ्लेक्शन होगी इसके अंदर, ये उस कंडीशन में जब सैंपल ट्रांसपेरेंट ना हो। अच्छा, इसके बाद थर्ड है सॉलिड। सॉलिड के अंदर आपके पास सीड्स आ सकते हैं, या कोई और फीड है या कोई और सैंपल है, उसको होल्डर में रखा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको, ये रहा, ये जो ऊपर से आपको होल्डर नजर आता है, ये लिक्विड के लिए है। तो अब जब आप उसको उसके लिए लेके जाएंगे सॉलिड के लिए, तो ये एक बैटरी डिश टाइप की सैंपल है, इसके ऊपर रखा जाता है और यहाँ पे सोर्स नीचे लगी हुई है, देखो ये सोर्स है, और सोर्स में से जो है ना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है वेवलेंथ लाइट, और सैंपल के ऊपर फॉल हो गया, ये रहा सैंपल के ऊपर फॉल, और यहाँ से फिर ये डिटेक्टर के ऊपर आएगा और डिटेक्टर डिटेक्ट करके जो टेस्ट हम परफॉर्म करना चाहते हैं वो हमें बताएगा। तो ये थी NMR की जो टेक्निक्स। तो ये NMR की टेक्निक्स जो मेथड इसके अंदर इस्तेमाल होता है लिक्विड प्लस सॉलिड के लिए। ये थी NIR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में एक वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। अगर किसी का कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।